بتائیے آج کا کیا نیکسٹ عمل ہے؟ مغرب ہو چکی ہے، اب کب تک آپ لوگ بیٹھے رہیں گے اگر ملاقات نہیں ہونے کی؟ مجھے ابھی ایک آپ کے صحافی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتی ہیں. یہ آپ کے ایک صحافی نے یہ سوال پوچھا جو یہاں پہ 2 سال سے کھڑا ہے. تو میں نے کہا کون کس کو مار پڑواتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو پولیس والے ہیں، یہ جو یہاں کھڑے ہیں، یہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ لیما خان کہتی ہے ان کو مارو لوگوں کو تاکہ پھر ہم یہاں سے جا سکیں. تو آج میں نے سارے لڑکوں کو دیکھو تم پہلے ہی چلے جاؤ یہاں سے تاکہ نہ آپ اریسٹ ہو اور نہ ہمارے اوپر وہ بوجھ پڑے کہ ہم آپ کو رہا کروانے کے لیے پھر آپ اگری کر جاتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو آج میں ساروں کو کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں گے اور ہمارے اوپر پھر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ ان کو رہا کروانا ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں کیا ہوا ہے جبکہ ان سب نے اپنے لیے استثنا لے لیا ہے؟ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ قانون سے اوپر چلے گئے ہیں اور ہم سارے قانون کے نیچے ہیں. آپ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے دیں. آپ اس کو قید تنہائی میں جب کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ استثنا کے باوجود آپ کا خوف ختم نہیں ہو رہا نظام کو. میڈیا نے آپ کو نام دیا ہے دا ریزسٹنس، دا وومن آف ریزسٹنس. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو بکلا ہیں آپ ان کے پاس جائیں، جا کے ان کو جگائیں، سوشل میڈیا آپ پہ بھروسہ کر رہی ہے، آپ کو وومن آف ریزسٹنس کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے ہم تو اپنے بھائی کو قید تنہائی میں نہیں دیکھیں گے. تو ہم اپنے بھائی کے اگر سیاست آج عمران خان کا نام ہے، اگر ساری سیاست عمران خان کے گرد ہے، ہم کیونکہ اپنے بھائی کے لیے بیٹھتے ہیں آ کر اور اس کو ملاقات اس کی تاکہ وہ قید تنہائی میں نہ ہو، تاکہ یہ جو ناجائز کیسز ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا ہے. وہ تو جیل میں ہے 2.5 سال سے. تو جب عمران خان اگر سیاست ہی ہے پاکستان میں، اگر اور کسی چیز کو آپ سیاست نہیں کہتے، آپ سب سے پہلے دیکھیں عمران خان کو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ مضبوط ہیں ان دعاؤں کے ساتھ. اور لیکن جب آپ ان کو اندر دیکھ لیں نا، اگر کوئی اندر جائے اور ان کو دیکھے، جب آپ ان کا حوصلہ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ بہت کمزور محسوس کریں گے. وہ اتنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کھڑے ہیں اور وہ اللہ کے بہت قریب ہیں. وہ اللہ کے اندر یقین اتنا ان کا مضبوط ہے کہ انہوں نے کہا میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، میں نے تو لوگوں کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کا گول ہے، لوگوں کے لیے عوام کو باشعور کرنا ہے. تو وہ تو وہ اپنا کام کر لیا انہوں نے. اب ہم مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا ان کے، لیکن ہمیں انہوں نے باشعور کیا ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے سب نے کھڑے ہونا ہے. ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں لیکن باقی اپنے لیے کھڑے ہوں. باقی اپنے لیے کھڑے ہوں. میم ایک آدمی نے 1995 میں اپنی تحریک بنائی، تحریک انصاف، عوام کو موٹیویٹ کیا اپنے لیے جاگو، اور آج یہ عوام آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس شخص کے احسانوں کا بدلہ دے گی؟ اور جب کھڑے ہونے کا وقت ہے تو یہ عوام کھڑی ہوگی، تو یہ ایسی مومنٹم چلے گی، اتنے خوف کے باوجود عوام نکلے گی. آپ کو امید ہے عوام پر؟ دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ساتھ کون، سارے لوگ، بہت لوگ، بہت لوگ ہیں ساتھ. کس چیز کے لیے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں. لوگ اس لیے ہمارے ساتھ ہیں. وہ تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم ریزسٹنس نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم اویئرنیس لا رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ہمارے بھائی کو کر دیا. ہم اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان کو کی قید تنہائی کے خلاف ہم کھڑے ہیں. لیکن ہر پاکستانی کو اپنے ملک کے لیے، اس نظام، ظلم کے نظام کے خلاف ہر پاکستانی کو کھڑے ہونا پڑے گا، نہیں تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان میں. علیمہ صاحب آپ نے استعفوں کی جیسا کہ بات کی کہ ججز استعفے لے رہے ہیں، ان سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا امپیکٹ ہوگا ان استعفوں کا؟ میرا تو خیال، اپنا ذاتی میں رائے دے سکتی ہوں اس کے اندر. دیکھیں میرا تو خیال تھا ججز کو اندر ہی مل کر یہ اس چیز کے اوپر ان کو فل کورٹ بیٹھتے اور فیصلے دیتے پاکستان کے حق میں. اس کا مطلب ہے کئی ججز ہیں جو پاکستان کی آئینوں کا، رول آف لاء کے لیے نہیں یقین رکھتے، لیکن میں یقین ہے کہ اگر یہ ان کو منواتے اور ساتھ مل کر پاکستان کا رول آف لاء، آئین وغیرہ اس کو بچائیں تو صحیح نا. کیا بچ جائے گا؟ پیچھے ہمارے کچھ نہیں بچے گا. تو ججز کو ذاتی میرا خیال ہے کہ ان کو اندر رہ کے
रूल ऑफ लॉ को बचाना चाहिए था। हाँ इस्तीफे दे दी, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या चीज़ इन इस्तीफों से? पता नहीं, दुनिया तो देख रही है। आईसीजी ने भी कह दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में जो आप अस्तस्ना है, ये दुनिया में नहीं है इसकी मिसाल। लोग इस पे तो पहले शौक होंगे, लेकिन वो समझते हैं हमारे जैसे मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक है, गुलाम है हम लोग, और हम ये चीज़ें कबूल करते हैं। किसी और मुल्क में कोई मुल्क ये कबूल करेगा तो हमारी इज़्ज़त का सवाल है कि लोग समझेंगे ये किस किस्म के गुलाम है कि इनको जूते मारो, इनके ऊपर जुल्म करो, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग हमें किस नज़र से दुनिया देखेगी? मुझे शर्म आ रही है सिर्फ इस वजह से। सलीमा खान साहबा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका इस्तीफा दिया, वो सीनियर तरीन जो है वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। आप देख सकते हैं नाजायज कैदों के लिए नहीं बैठे, हम कटेंगे, लड़ेंगे, हर एक के लिए लड़ेंगे। कपड़े आपके अलीमा आपा के साथ बैठे हो आप यहाँ पर, किसके लिए बैठे हो? खान साहब, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन क्योंकि जूनियर थे उनके, तो उनके अंडर तो वो काम नहीं कर सकते, शायद इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। या फिर अतर मिनल्ला साहब हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ये फैसला ठीक था? क्योंकि जूनियर के नीचे अगर वो इस्तीफा दें कि रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है तो फिर अच्छा मकसद था। अगर आप इससे इस्तीफा दें कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया है, उससे देखें वो तो ज़ात के लिए होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस ज़ात के लिए इस्तीफे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए इस्तीफा दे रहे होंगे कि उसको पामाल कर दिया गया है। अगर ये उस एहतजाज में इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी इनका फैसला है। अगर वो सुपरसीड होकर इसलिए फैसला दे रहे हैं जैसे आपने बात की है, तो फिर अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं।